السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سنی مسلمان وفادار رسول میرے سر کے تاج ہیں، تمام دیوبندی وہابی غدار رسول دشمن رسول جوتے کی نوک پر۔ جناب حضرات، اس چینل کو آپ حضرات ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ وہابیوں دیوبندیوں کا اوریجنل مجروح چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ آج کل وہابی دیوبندی کچھ زیادہ ہی ذلیل ہو رہے ہیں اور کچھ زیادہ ہی مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں تیرے خلاف FIR درج کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں تیرا چینل بند کرائیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ تو سوچ لینا کہ تیرا کیا ہوگا۔ بہرحال طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال مجھے دھمکیوں سے ڈر نہیں ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیصلہ کریں۔ ہلو جی ہلو، ہلو ہلو، ہاں، 7 تبلیغی جماعت کا بانی بول رہے ہو کیا؟ بولیے کیا کہیے آپ کو؟ جو دلی مرکز میں اس ٹائم جو ہے موجود ہے، نہیں، اور کون سا ساتھ ہے؟ دوسرا ساتھ ہے۔ دوسرا ساتھ ہے۔ کیا کہہ رہے ہو کہ اگر فون نہیں اٹھایا تو برا ہو جائے گا، اور جانے کیا ہو جائے گا، کیا کر لے گا تو؟ آپ نے الٹا سیدھا کیوں بولا ہم کو؟ جی وعلیکم السلام سر، بڑھیا الحمدللہ۔ کون سے حضرت کی؟ اچھا حضرت بھائی کی، اچھا اچھا، تو ان کا تو پین کارڈ ہوگا نہیں، مشکل ہے۔ چلو معلوم کر لیتے ہیں، کوئی بات۔ اچھا اچھا، پین کارڈ اور اچھا اچھا، ہاں تو وہ صورت میں ہے حضرت بھائی۔ چلو میں ان سے معلوم کرتا ہوں، بات کر لیتا ہوں میں، ٹھیک۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، تو وہ ایسا کر دیو کہ وہ بند نہ ہو سسٹم۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک، اوکے، صحیح۔ ہاں بھائی سعد، ہاں بولیے۔ ہاں کیا بولے؟ میں نے کیا بول دیا تمہیں؟ آپ نے الٹی بدتمیزی کی بات کی ہے پرسوں کس سے؟ ہمارے سے، کس سے؟ ہم سے۔ کیا تجھ سے بدتمیزی سے بات کر لی بھائی؟ آپ نے شیطان کو کافر، آپ نے ایسا بولا۔ آپ کو میں نے بولا تیرے اپنی ابھی میں طے نے کریے۔ تیرے واٹس ایپ پہ دیکھا ہے کہ دلی مرکز کا جو مرکٹ ہے وہ اس کو جو ہوئی وہ تیرے واٹس ایپ پہ لگا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں تو میں نے فوٹو کھینچ کے لگا رکھا آپ نے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو کیا کہہ رہا تھا کہ نہیں بھائی نہیں، میں مطلب یہ نہیں وہ نہیں، اس دن میری تجھ سے بات ہوئی تھی کچھ۔ ہاں کیا مجھے بتاؤ، کیا کہا میں نے آپ کو؟ تو اپنے جو یہ دیوبند کے جو 4 مولوی ہیں کون ان سے؟ کو مسلمان مانتے ہو کافر مانتے ہو؟ کون سے؟ تھانوی، ننوتوی، امیٹھوی، گنگوہی، اچھا، ہاں کیا مانتے ہو ان کو؟ میرے بزرگان دین ہیں۔ اچھا تمہارے بزرگان دین ہے؟ ہاں، بزرگان بد دین ہیں، بزرگان دین نہیں ہے۔ کیسے کہہ سکتے ہو آپ؟ اچھا ٹھیک ہے، میں ثبوت پیش کروں؟ ہاں کرو۔ یہ بتائیے کہ جو رسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھے اور رسول اللہ کی شان میں توہین کرے، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ بالکل مسلمان کیوں نہیں ہونے کا، وہ مسلمان ہوگا؟ تھارے جیسا، نہیں، تمہارے جو جیسا۔ حضور کی شان میں توہین کرے گا ہاں تم تو کر بھی رہے نا، مسلمان ہے؟ تم کرے گا، تم کر رہے ہو ان کے سامنے دماغ سے گستاخی۔ پیدل ہے کیا؟ ارے تم کر رہے ہو ان کے دماغ سے سامنے پیدل ہے گستاخی۔ کیا؟ ہاں تم کہہ رہے ہیں نا اپنے آپ کو مسلمان، تو تم ہے اپنی میں تو نظروں میں الحمدللہ مسلمان۔ مسلمان ہی ہوں، ہاں مومن تو ہوں الحمدللہ۔ ایک اور اپنی کالر نظروں میں۔ ادھر، ایک منٹ۔ ہلو ہلو، ہلو، ہاں حضرت السلام علیکم۔ جی، السلام علیکم نہیں حضرت، السلام علیکم۔ ان پہ تو سلام ہی نہیں کرنا تھا۔ ارے السلام علیکم کہا حضرت، آپ کو سنا اچھا میری؟ چلو ٹھیک ہے، وعلیکم السلام، ہاں بولو۔ حضرت میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بات پوچھنا چاہ رہا تھا۔ ہاں بولیے۔ حضرت میرے پاس ایک پوسٹ آئی تھی ابھی نا ایک، اچھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی
بدلتی ہزاروں کی تقریر دیکھی اور میں پہنچ جا رہا صحیح کہہ سکتے ہیں جی کہہ سکتے ہیں اس طرح. بالکل الحمدللہ. نگاہ ولی جس پر پڑ جاتی ہے الحمدللہ صحیح سے ان کی تقدیر بدل جاتی ہے. اور غوث اعظم کا واقعہ نہیں سنا؟ جی میں نے سنا, میں اس لیے پورا کر رہا ہوں. میں نے کہا ہاں جانکاری ہو جائے. جی جی جی. تو الحمدللہ غوث اعظم کی نگاہ نے جانے کتنے لوگوں کو جو ہے ولی بنا دیا ہے. جی 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 جی. اور میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان میں تشریف لائے تھے تو سب جو ہے مشرک تھے, غیر مسلم تھے. الحمدللہ میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے, جو ہے ان کی باتوں کو سن کر ایمان لے آتے تھے. جی جی سمجھے؟ جی جی بے شک. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک. ٹھیک ہے حضرت. ایک دیوبندی ہے لائن پر, رکو جی سنتے رہو. تو حضرت شفیع بھائی آپ ہی ہیں وہ جو مطلب دیوبندی سے بریلوی بنے تھے؟ جی جی سر. ماشاءاللہ. اچھا وہ ذرا میں یہاں دوبارہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو ایک وقت میں نے سمجھایا تھا, میری بات ہوئی تھی آپ سے تو آپ نہیں مانے, مگر آپ خود بخود کیوں مانے, ذرا وہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں. اچھا وضاحت جیسے حضرت ایسا ہوا ہاں کہ میں شروع پڑھائی میری دیوبندی سے ہوئی جی ابتدائی. جی میں کی مسجد امام تھا مسجد میں. جی ہمارے یہاں گوجر بستی علاقے میں بہت مسجد ہیں, کافی مسجد ہیں دیوبندیوں کی. جی تو مسجد علی ایک جی میں وہاں پر امام تھا. ہلو. جی حضرت سن رہا ہوں. ہاں تو میں وہاں پر امام تھا. جی تو فضائل اعمال کی آواز کٹ گئی حضرت آپ کی آواز نیٹ ورک کی پرابلم سے. جی دوبارہ بولیں. مسجدوں میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے. جی ہاں ہوتی ہے. ہاں ان کی جماعت والے لوگ کرتے ہیں نا. جی 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 تو میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا تعلیم میں. جی تو پڑھتے پڑھتے میرے سامنے ایک حدیث آئی. ہلو. جی حضرت. ہاں حدیث آئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا گیا ہے ہاں کہ اگر اللہ جل شانہ کے علم میں یہ بات ہوتی ہاں کہ مالداروں کی زکوٰۃ فقیروں کو کافی نہ ہوگی جی تو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور چیز تجویز فرماتے جو ان کو کافی ہو جاتی. جی بس اب جو فقیر بھوکے ہیں وہ مالداروں کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دیتے. جی تو اس حدیث کو میں 3 مرتبہ پڑھا. جی مجھے اس میں شک و شبہ پیدا ہوا. جی تو میں کئی دیوبند کے علماء کے پاس بھی گیا ہوں جو ہمارے علاقے کے ذمہ دار علماء ہیں. جی تو ان سے جب میری بات ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ کتاب کو بند کر کے رکھ دو. اچھا میں نے کہا مجھے مسئلہ سمجھاؤ کہ اللہ کے علم میں بات ہوتی نہ ہوتی کیا مطلب اس کا. جی 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 تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم اس کتاب کو بند کر دو, یہ مسئلہ ہم نہیں بتا سکتے. جی جو جس میں لکھی ہے وہ جانے اس کا رب جانے. ہاں تو میں نے کہا پھر تو ایسا ہے جب آپ تبلیغ کا کام کرتے ہو تو تبلیغ وہ لوگ جانے تمہیں کیا مطلب کسی کو نماز پڑھنے کہنے سے نماز پڑھو. جی 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 صحیح بات ہے. تم کیوں کسی کو دین کی دعوت دیتے ہو. جی تو انہوں نے کہا نہیں یہ بات تمہاری صحیح ہے. ہاں خیر وہ مسئلہ چلا کافی حد تک بڑے بڑے علماء پاس وہ مسئلہ کا دیوبند کے پاس. جی تو مجھے کسی نے جواب نہیں دیا. جی تو حضرت میں نے یہاں سے یہ جانا کہ اس کتاب میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ کو علم نہیں ہے. جی 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 بالکل ویسا یہ کہتے ہیں. جس کے عقیدے میں یہ ہو جی کہ اللہ کو علم نہیں تو میں تو قوم کو حق پر نہیں سمجھتا. جی اور باقی یہ ہے کہ اور بھی بہت سارے ان کے فتوحات پہ لکھے ہوئے اشرف خان وغیرہ کے میں نے وہ بھی پڑھے. جی لیکن میں نے زیادہ غور نہیں کیا تھا. میں نے اس بات پہ زیادہ غور کیا. جی وہ تو میرے نبی کی بات تھی. جب نبی تو نبی ہے نا, تو خدا کو بھی نہیں چھوڑا. جی جی انہوں نے خدا کو بھی نہیں چھوڑا, اور خدا کو بھی معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے, اور جتنے بھی کام جو بندے کر لیتے ہیں وہ سب خدا بھی کر سکتا ہے معاذ اللہ. جی 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 ہاں بالکل یہ عقیدہ ہے. تو یہ ایک دیوبندی میرے ساتھ لائن پر تھا میرے. میری بات سنو, آپ کی میں دونوں کی بات سننا, تم دونوں میری بات سنو. اچھا بتاؤ. ہماری جو کتاب ہے نا فضائل اعمال فضائل صدقات استغفار, ہاں ان کتابوں کے نام آپ نے بھی رکھ رکھے ہیں. نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. مارکیٹ میں بکری میں الٹا سیدھا لکھ رکھا ہے آپ نے. جی صاحب جی جی آپ جی نے الٹا سیدھا لکھ رکھا ہے اس میں. سنو ہاں یہی بات نے کہیں آگے دیوبندیوں نے کہ ہو سکتا ہے تم نے کسی کتاب میں پڑھا ہو. ہاں میں نے کہا میں نے ابھی امام تھا. جی میں ابھی آیا ہوں. ہاں کتاب میں نے ہاں. یہ حضرت کہاں سے بول رہے ہیں؟
حضرت میں بتا رہا ہوں میں گوجر بستی آپ کہاں کس جگہ سے بول رہے ہیں؟ جی جانتے آپ؟ نجیب آباد؟ ہاں نجیب آباد. تمہارے یہاں میرے یہاں میں 1 گھنٹے کا فرق ہے آنے کا. میں آپ کے پاس ہی آ جاؤں ابھی؟ ہاں جی بالکل آ جاؤ, ابھی آ سکتے ہیں. بالکل آ جاؤ, بالکل. بالکل ابھی دکھاؤں میں آپ کو ابھی. ہاں. فی الحال آپ کہاں ہو؟ اور دیکھو تو تمہارے ملاؤں کے سامنے دکھائیں گے. تمہارے ملا بالکل سنو جو ہے صاحب جی, میں نے چیلنج کیا ہوا ہے. میں نے کہا کہ کوئی اس بات کو غلط ثابت کر دے. آپ فی الحال کہاں ہو؟ فی الحال میں گجر بستی میں ہوں, بتا دے رہا ہوں آپ سے. گجر بستی تو کئی ساری ہے, کون سی ہے؟ اچھا بتاؤ آپ کہاں سے بول رہے ہو, آپ بتاؤ پہلے مجھے. میں کلیئر شریف سے بول رہا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سعد ہے. سعد؟ ہاں میں سمجھا وہ سعد دیوبندی ہے جو مرکز چلاتا ہے. میں سمجھا آج تو مزہ آ گیا یار. میں گینڈی کھاتا ہوں, گینڈی کھاتا گجر بستی میں. گینڈی ہاں کھاتا. ہاں گینڈی کھاتا گجر بستی میں گیا ہوں وہاں بابو. کس کے پاس؟ وہاں مسجد میں نے نماز پڑھی ہے. وہاں کچھ تو بریلوی ہے, گجر کچھ دیوبندی ہے. ہاں اب سنو میرا گردوارے میں جو راستہ کے گردوارے میں سے اندر کوئی ہے نا راستہ, ہاں وہی اسی گجر بستی میں ہوں. سنو بات میری. ہاں تمہاری مسجد میں وہیں. میرا نام محمد شفیع ہے. اچھا. اور پہلے میں دیوبندی تھا, میں بریلوی ہوں. اور کسی سے بھی پوچھ لینا. اب لوگ مجھے زیادہ تر اس بات سے جانتے ہیں کہ شفیع بریلوی ہو گیا. کسی سے پوچھنا کہ شفیع جو لڑکا بریلوی ہوا ہے کوئی 2 سال سے, ہمیں اس سے ملنا ہے. بلکہ آپ مجھے گینڈی کھاتا آ کے فون کرو, میں آپ کو گینڈی کھاتا سے لے کر آؤں گا. گینڈی کھاتا؟ جی نہیں, رات تو میری اسی کے سے آؤ, لیکن ادھر میں نہیں جاتا. اگر جاؤں گا تو پھر تمہارے پاس ضرور فون کروں گا. میرا نمبر لے لینا. جی ہاں میرا نمبر لینا. میں نجیب آباد بھی آتا رہتا ہوں. حضرت نور حسین صاحب, جی حضرت. 1 منٹ. اگر قاری صاحب جو بات کر رہے ہیں, میں ان سے بات کہہ رہا ہوں. اگر یہی بات جی میں فضائل اعمال یعنی فضائل صدقات کے حصہ اول میں صفحہ نمبر 164 صفحہ نمبر 137 میں دکھا دوں, اور آپ کے سامنے کتاب کھول کر آپ جو لانا چاہو کر آپ کہیں سے بھی لا سکتے ہو. اپنے گھر سے کتاب لاؤ, اٹھا کے لاؤ فضائل اعمال فضائل صدقات. اچھا. اگر میں یہ بات دکھا دوں آپ کو کہ اللہ کے علم میں یہ بات ہوتی, اور اللہ اگر عطا یہ جانتے, اور سنو اگر یہ بات اگر آپ کے علماء نے تسلیم کر لی کہ ہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور یہ بات غلط ہے, آپ اس وقت کیا کہو گے پھر؟ کس وقت؟ جب یہ بات ارے یار سنو تو. اچھا سنو, آپ نے جانتے مولانا عارف کو جوالا پور میں؟ نہیں اتنا گن میں نہیں جانتا. نہیں مولانا عارف کو جانتے ہو؟ نہیں اتنا گن جانتا میں. بہت آگے میں. نہ ارے ایکڑ میں ان کا عیدگاہ روڈ میں بڑا مدرسہ مولانا عارف کا. ہاں بڑا مدرسہ تو ہے, ہاں لیکن میں نہیں جانتا ان کو. سنو میں نے مولانا عارف سے بات کی فون میں, ریکارڈنگ پڑی نا, ابھی ریکارڈنگ سینڈ کرتا ہوں, ابھی سن لو ریکارڈنگ. مولانا عارف نے کہا کہ شفیع جس نے جملے کہے ہیں وہ میرے استاد ہے. مولانا عارف وہ میرے استاد ہے. انہوں نے کہا شفیع جس نے بات کہی ہے نا کہ پریشان ہوئی, یہ جانتے ہیں اللہ کے علم میں بات ہوتی, وہ آدمی رائے حق سے ہٹ چکا ہے. وہ ریکارڈنگ مجھے بھیج دو حضرت ذرا. ابھی سنو, ابھی سنو, 1 منٹ کال پہ رہو آپ. ہاں مجھے بھی بھیج دو, میں انہیں بھیج دیتا ہوں. ہاں میں بھی بھیج رہا ہوں. بات دیکھو میں مولانا بھی بھیج رہا ہوں, وہ دیوبندی ہے, اور آپ ان کا نمبر بھی سینڈ کرا, نمبر بھی لے سکتے ہیں ان کا میرے پاس. ہاں حضرت مجھے دے دو نمبر بھی اس کا, میں ذرا پوچھ لوں. ابھی سینڈ کر رہا ہوں, منٹ. ارے یہ تو کھیتی ہے, کبھی ادھر کٹتی کبھی ادھر کٹتی. نہ اللہ یہ مت بولو, میں بھی دیوبندیوں میں رہ چکا ہوں. جو دیوبندیوں سے نکلتا نا بڑی پوری پھاڑتا ہے. 90% بریلوی دیوبندی بننے. ہاں جو وہ دھوکے میں مت نہ ہے, وہ دھوکے میں جا رہے ہیں, وہ دھوکے میں جا رہے ہیں للہ, وہ دھوکے میں جا رہے ہیں. ارے میں تمہیں اپنے گاؤں میں بھی اور تم بھی دھوکے میں ہو. سنو تم بھی دھوکے میں ہو. اگر میں ابھی دیوبندیوں کے عقیدے تم سے بولنے لگا نا تو تم سب کو منع کرو گے. 1 لاکھ دیوبندی میں سے ایک بریلوی اگر سنو بن گیا تو تم بھی دھوکے میں ہو دیوبندیوں کے ساتھ. اچھا تم جان بوجھ کے دیوبندیوں کے ساتھ ہو؟ کون میں؟ ہاں جان پوچھ کے. تم دیوبندیوں کے کفری عقیدے کو جانتے ہو یا دھوکے میں دیوبندیوں کے ساتھ ہو؟ ایک بات تو میری بات سنو, اپنی زبان کو تھوڑا لہجے میں بولو. کفر کا نام نہ دو. کفر دیوبندیوں کے کفر کو جانتے ہو؟ میں تمہیں کافر نہیں کہہ سکتا. وہی بات, ہم کافر ہیں, مسلمان ہیں, مومن ہیں, ایمان والے ہیں. میرے عالم کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ بے سلوکی سے بات نہ کرو, کسی کو کافر نہ کہو, عزت سے پیش آؤ, اخلاق سے پیش آؤ. کافر کہہ سکتے نہیں ہیں, کافر کو کافر کہہ سکتے ہیں نہیں. ارے میری بات تو سنو, میری بات سنو, کافر کو کافر کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ کون ہے کافر تمہاری نظروں میں؟ تھانوی کافر ہے, تھانوی کافر ہے. اور وہ کیا احمد رضا کافر ہے؟ نہیں ثابت کر دے, ثابت کر دے, ثابت کر دے. ثابت کرنا ہوگا, کھول کے دیکھ. تیرے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا, ثابت کرنا ہوگا, ثابت کر.
कीड़ी उठ रही उसी कब्र में जाके देख ले, मैं जा रहा। साबित कर, साबित साबित खोद के देख ले यार। अबे तेरा थानवी खुद जो है हमारे आला हजरत को मुसलमान मानता है, मोमिन मानता है। हुसैन अहमद मदनी, अरे हुसैन अहमद मदनी पता है कहाँ है तुम्हें? मस्जिद हुसैन अहमद मदनी कहाँ दफन है पता है तुम्हें? जन्नतुल बकी में है, जन्नतुल बकी में। अरे वो जन्नतुल बकी में दफन हो जाए या कहीं भी हो जाए, जाएगा जहन्नम में। जो भी गुस्ताख रसूल है जहन्नम में जाएगा। अरे अल्लाह ने बुलाया जन्नतुल बकी में आ जा। अबे जहन्नम में जाएगा तो ऐसे तो वहाँ सऊदी ना मर रहे हैं, तो वो भी तो वहीं में दफन हो रहे हैं। वहाँ नहीं उनके कब्रिस्तान, कहीं भी मर जा, चाहे मस्जिद नबी में दफन हो जा, समझा, जाएगा जहन्नम में, जाएगा जहन्नम में। एक काम कर लो, चैलेंज है तुम्हें मेरी तरफ से। अरे मेरी तरफ से भी चैलेंज बहुत सारे हैं। अबे चूतिया की चौखट हासिल कर ढाई और तू एक करा भाई। तू कभी भी हमसे बात नहीं कर सकता ठीक से। कबर में मैं भी दफन हो रहा, 2 घंटे बाद खोले कबर किसकी सही निकलेगी? चैलेंज है, आजा मर जा। अरे हमारे उलमा ने चैलेंज है, खोलते हुए तेल में कूदने का वादा किया है। आजा मर जा। खोलते हुए तेल में आजा, चैलेंज है, कबर में दफन हो जा। खोलते हुए तेल में कूदने का वादा किया। हाँ, खोलते हुए तेल में कूदते आजा, आजा यही मिलूंगा। हाँ शरीफ में खोलते हुए तेल में अल्लाह रब्बुल इज्जत बचाएगा इंशाअल्लाह। सुनो मेरी बात, आजा, सुनो मेरी बात। हाँ, जमाने जहालियत में मैं बरेलवी था। अबे अब कितना बड़ा पढ़ा लिखा है तू? अच्छा अब कितना बड़ा पढ़ा लिखा है ये बता। अब कितना पढ़ गया? अस्तगफिरुल्लाह, मेरी बात तो सुनो। अबे अब कितना पढ़ गया? अब ये बता, तू जमाने जाहिलियत की बात कर रहा है, अब कितना पढ़ गया? कितना समझदार है? देखो यासी के अड्डे खोल रखे बरेलवियों ने। अबे वो जामिन अली जलालाबादी की मुरीदनी है, वो सहारनपुर में इकट्ठी है। हाँ, सहारनपुर में बहुत इकट्ठी है। जामिन अली जलालाबादी की मुरीदनी है, उसमें हो सकता है अम्मा भी मुरीद हो। कलियर शरीफ की रोड में हम जूते भी नहीं पहनते, नंगे पैर जाते हैं। और तुम अय्याशी के अड्डे वहाँ बिजनौर से पता नहीं कहाँ से लड़की आती है। अबे जाहिल, अय्याशी के अड्डे तो तुम्हारे मुल्लाओं ने खुलवाए हैं, और तुम्हारे मुल्लाओं ने अय्याशी वाली औरतों को ठीक किया है तवीजों से। जाहिलो फिर मिठाई खाई है उस पर, तुम्हारे जाहिल मुल्लाओं ने फिर मिठाई खाई है उस पर। अगर तुझे यकीन ना हो सबूत भेजो, या जाके हिकायत हो, या किताब पढ़ ले, किताब पढ़ ले, जाके किताब पढ़ ले। एक औरत अपनी बेटी को लेकर आई थी और कहा था कि कलियर शरीफ में अभी आके देखो। अबे जाहिल, काम चल रहा वहाँ। ए जाहिल, तेरे जैसे जाहिल बहुत फिर रहे हैं। शफी भाई ये कह क्या रहा था? शफी भाई ये हरामी बोल रहा था कि तू मेरा फोन उठा ले, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैं क्या कर लेगा भाई तू? हाँ ये कैसा सुनो जो ये बोले देवंती, सुनो। अगर कोई आदमी किसी गैर मुस्लिम के हाथ से लड्डू खा ले कोई आलिम, तो उसके लिए क्या हुक्म है? किसके लिए? तुम्हारे मौलाना महमूद मदनी है, वो आचार्य प्रमुख किशन है, उनके हाथ से लड्डू खाते हैं, और वो जबकि हिंदू है गैर मुस्लिम, तो क्या हुक्म है इसका? उलमा क्या फतवा देते हैं? लड्डू तो कई तरीका के, कई पूज रखा है उसका है, या कभी लड्डू है, मान ले लड्डू है, वो खाया हाथ से। अच्छा, क्या हुक्म उसके बारे में? कुछ नहीं है। दारुल देवन, सुनो, दारुल देवन का क्या फतवा इसके बारे में? दारुल देवन का जो फतवा मुझे बताओ, फतवा इसके बारे में क्या हुक्म है कि जो आदमी गैर मुस्लिम हाथ से लड्डू खा ले उसके हाथ से मुंह में, तो उसके बारे में क्या हुक्म है? उसके हाथ से? हाँ, या अपने हाथ से? उसी के हाथ से। अच्छा, इसके बारे में क्या हुक्म है? वो तो आलिम बताएंगे, मैं इतना बड़ा वो तो है नहीं। तो तुझे पता नहीं कि हमारे आलिमों का क्या कौल है, हमारे आलिमों का इसके बारे में क्या हुक्म है? तू बात करता है हम लोगों से, हैं? मुझे ये पता नहीं मेरा आलिमा का, मेरे उलमा का क्या इत्तिफाक है, मेरे उलमा का इसके बारे में क्या हुक्म है? ये जाहिल है, जाहिल, ये भी अनजान है देवबंदियों में। तो जाहिल है तुम्हारे साथ में जो बात कर। अरे तू जाहिल अनजान है देवबंदियों के साथ। तुम्हें अपने उलमा का कौल का पता नहीं, तुम्हारे उलमा का क्या कौल है? तुम बात करने चलो हम लोगों से, पहले अपने उलमा को देखो, तुम्हारे उलमा का क्या हुक्म है इसके बारे में। तुम्हारे उलमा क्या कहते हैं कि किसी गैर मुस्लिम के हाथ से लड्डू खाना, उसके बारे में क्या हुक्म है? और इनके यहाँ तो हजरत हकीकत ये है कि होली दिवाली की पूरी कचौड़ी सब जायज है इनके लिए, मगर इमाम हुसैन के नाम का शरबत बिल्कुल नाजायज, फितरा बिल्कुल नाजायज, गौसे आदम की नियाज बिल्कुल नाजायज। ये है इनका हाल। तो अरे तुम तो क्या समझे, ऐसा है। मुजोरी कम कर, तेरी अम्मा ने कहीं कोई गलत हरकत कर दी होगी, तब जाके तू बैठा हुआ देखा जाता। रोशन साहब जी, एक मसला और है, सुनो, इसमें से बता रहे हैं मसला और। तबलीगी जमात में जाना, औरतों का जाना जायज है ना? जाने लगे, चल बता, तबलीगी जमात में क्यों लेके जाते हैं? अच्छा बताओ, क्या जायज है? क्या जायज है? तबलीगी जमात में जाना औरतों का जायज है ना? जायज जायज है, जायज है ना? सुनो, मेरा
तुम किसी देवबंदी के उलमा के फतवे से ये साबित कर दो कि जाना जायज है। रब्बे हाँ। काबा की कसम, मैं मसले के आला हज़रत को छोड़कर भी देवबंदी हो जाऊंगी। हो जाएगा पक्का? पक्का भी इसी वक्त, पक्का हो जाएगा? पक्का बिल्कुल। देख लिए? हाँ। अच्छा, और अगर बता, मैंने सुन ले। अगर मैं साबित कर दिया कि जब तुम्हारी जमात में जाना होता है नाजायज और हराम है मौलाना यूसुफ जो देहानवी शहीद के फतवे से, तो तुम्हें मसले देवबंदी छोड़ना पड़ेगा, आला को ऊपर पड़ेगा तुम्हें। हाँ, मेरी बात जब वो अय्यासी के लिए जा सकती है बाजारों में, सड़कों पे, रोड पे, ब्याह शादियों में, कलियों की पीरों पे जा सकती है, तो वहाँ अगर अल्लाह के रास्ते में जा रही तो तुम्हारे लिए हराम है। अब सुनो, हर चीज के लिए हुक्म होता है, हर चीज का हुक्म होता है। वो हुक्म है, वो हुक्म है। कौन सा? ये जो जवाब बजाने के बाद वो हुक्म है जो आपका फतवा है? हाँ, हुक्म है। तो दिखाओ। हैं? हुक्म है, बस मैं कह रहा तुम्हें। तुम कहाँ है? सबूत तो देगा ना। तुम्हारे पास भेज दूंगा मैं, हुक्म है तुम्हारे पास, मैं फतवा भेज दूंगा इसका, तुम्हारे पास व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है? अरे तुम्हारे मौलवी मना कर रहे हैं, तुम्हारे मौलवी मना कर रहे हैं कि हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला ने रोक लगा दी तो हम इसको नहीं मानते हैं जायज, और तू कह दिया कि हाँ जायज है। तू बड़ा है या तेरे मुल्ला बड़े हैं? मना करते हैं। अरे वो तुम्हारे पास हो गया। मौलाना यूसुफ देहानवी शहीद का फतवा है कि औरतों का जमात में जाना नाजायज और हराम है। अहमद रजा ने हदीस सुनो, को भी और कुरान की तफसीर बदल रखी है। आपके मसाइल और उनका हल सभा नंबर 125-126 में लिखा हुआ है। मौलाना यूसुफ देहानवी शहीद का फतवा, मौलाना यूसुफ देहानवी शहीद का फतवा है और आपके मसाइल उनका हल इसमें लिखा हुआ है सभा नंबर 125-126 में कि नाजायज और हराम है जाना। कौन सी किताब में? आपके मसाइल और उनका हल, मौलाना यूसुफ देहानवी शहीद का फतवा। अच्छा जी, सफा नंबर 125-26। ठीक है, अभी खोल देखते हैं उसका भी। हाँ, देखो देखो देखो, ठीक है, अभी देख रहे हो? अभी क्या मैं लेके आया हूँ गाड़ी पे। अच्छा, हाँ देखो, कंपनी में हूँ फिलहाल तो मैं। हाँ तो ये कह देना चलो देख लूंगा। हाँ देखते हैं। हाँ, अरे सोच समझ के बात बोला करो, आई समझ में? हम समझ रहे हैं शायद देख रही है। अरे देखते हैं, जाके देखेंगे, जब भी तो देख रहा है कि तुम्हारे सामने। अबे जाहिल तो लफ्ज ऐसा इस्तेमाल करना। हाँ चलो देख लूंगा। हसनुल फतावा में लिखा है मौलाना जौहरपुरी ने, और फतावा रशिया में लिखा है रशिया में गंगोही ने, ठीक है? उनका भी फतवा है कि जाना नाजायज हराम है। और मुफ्ती किफायतुल्लाह जो देवबंद के आलिम थे वो गए एक मरतबा मौलाना लिहाज गए मुफ्ती किफायतुल्लाह के पास कि हजरत हमें इजाजत दो, हम औरतों को जमात में लेकर जाएं। तो मुफ्ती किफायतुल्लाह ने कहा कि बिल्कुल हुक्म नहीं है इस बात के बारे में। अरे यार तुम मुनाजरे में तो भाग जाओ, तुम्हारे आलिम मुनाजरे में तो आते नहीं कुछ। अबे जाहिल तू ये समझ कि मुझसे कौन इंसान बात कर रहा है। बिल्कुल गुजर बस्ती का दिखा था मैं तेरे ये देवबंद के मदरसे से, देवबंदी मदरसे से पढ़े हुए हैं, और ये तेरी तरह अनजान नहीं है, जाहिल नहीं है तेरी तरह, ये पढ़े लिखे हैं। देवबंद के मदरसे से पढ़ लिया, वो सिर्फ एक अहमद रजा था जो देवबंदियों शामिल हुआ। देख बदतमीजी मत कर, बदतमीजी मत कर, हरामजादे, बदतमीजी मत कर, किसी वहशिया की नापाक औलाद, बदतमीजी मत कर, हरामी सुअर की औलाद, बदतमीजी क्यों कर रहा है? जैसे मैं तुझसे बात कर रही हूँ प्यार से ऐसी बात करता रहे। हराम की औलाद, नस्ल की नाजायज औलाद, हराम की तू सुअर की औलाद। तू मेरा भी ठीक है, ध्यान रखिए मेरे बच्चे। बस ये है देवबंद में, देवबंद की तालीम बस यही तालीम है देवबंद की, क्योंकि हाँ रशीद अहमद गंगोही और कासिम ननौतवी खुलेआम अपने तमाम मुरीदों के और शागिर्दों के सामने उल्टा पलटी करते थे ना साले हरामजादे। अब तू नहीं बोल रहा उल्टा, तू परसों से तो मैं तो बोलूंगा, सुनाऊंगा। हरामी साले, किसी वहशिया की नाजायज औलाद, बाजारू औरत के पिल्ले। हाँ उनसे होता जाती है जमात में, मस्जिदों में हैज देती है, हैज देती है और वहाँ जाके जिना कराती है। जो जवान लड़के जाते हैं ना, और जो जिनको कई कई महीने हो गए होते हैं आते हुए, उनके साथ जिना कराती है इनकी माँ बहन। अरे लड़की वो जिना करती है, औरतें इनकी मतलब जाके जमात। हाँ सही बात है। ये फतवा समाका के गैर औरत का आवाज सुनना मत के लिए हराम है। इनकी औरतें जाकर तकरीर करती है जमात में, जाकर हराम काम खुद करवाते हैं, लोग तकरीर सुनते हैं, इनकी लड़की सब सुनते हैं, और किसी को आवाज पसंद आती है वो जाकर आशिक हो जाता है और काम शुरू कर देता है मस्जिद में ही। बस 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 बस। और बहश्ती जेवर इसीलिए पढ़ाई जाती है, तुम्हारी बहन बहश्ती जेवर इसीलिए पढ़ाई जाती है इनको, इनकी लड़कियों को। वो जवान होने से पहले जवान हो जाती है, समझे? जो तो थारे लिए थी वो। हाँ बहश्ती जेवर इसीलिए पढ़ाई जाती है तुम्हारे यहाँ। थारे लिए वो साले हराम के पिल्ले। अरे नहीं कुछ करना वैसे झांटू कहीं गए। हाँ अशरफ थानवी ने इतनी
मैं देवबंद से पढ़ा हूँ, मैं देवबंद के एक एक आलिम को जानता हूँ, दारुल देवबंद के अंदर भी सबको जानता हूँ, टोटल को। मैंने मसला देवबंद के अंदर भी खोला है कि मुझे इसका जवाब दो। ये लिखा है कि अल्लाह को इल्म नहीं है, क्या मसला है? क्या जी किताबें बंद कर दो? अरे किताबें बंद क्यों करें? जब जो इंसाफ है ना उसको बताओ ना, हक क्या है। जी जी जी, हक इनकी जुबान से ही नहीं निकलेगा, हक गलत उठेगा ही नहीं। रुड़की वाले ये जानते हो उन्हें, है जानते आप उन्हें? चला गया, को जानते हो? चला गया, चला गया, चला गया ये। हराम खो रहे हैं। हाँ, साला शैतान की औलाद। बता यार कैसे, कौन सा क्या आदमी है? अरे ये साले मुजोर होते हैं हजरत, मुजोर। हाँ और कुछ नहीं है। हाँ मुजोर है सिर्फ। और इसकी हिम्मत नहीं है मोहन साहब, इसकी हिम्मत नहीं है हमारी कुछ बस्ती में आ जाए यहाँ पर। अरे ये आएगा भी नहीं ये साले, मैंने तो अपना पूरा एड्रेस दे के रखा हरामजादों को। हाँ बड़ी धमकियां मिलती है मुझे। ऐसा कर दूंगा बाद में, पूछो भी। जी जी जी, गुजर बस्ती के अंदर मेरे के अंदर ना 100% देवबंदी है, 100%। जी, एक भी नहीं बोलता होगा आपसे इंशाल्लाह? एक भी ना बोलेगा आपसे, एक भी ना टक्कर खागा? और मुझसे खुल्लम खुल्ला ये लोग, मैं इसको कहता हूँ, मैंने कहा देवबंदी काफिर है, और सारे गुज्जे कहते हैं हमको काफिर कहता है, देवबंदी को इससे पेंची डालने, इसमें हमारे पंचायत बैठे ना गुजरों में। हाँ, और लोगों ने मुझ पर पंचायतें बिठाई, बहुत सारे काम किए मेरे साथ में। इसका तुम्हें काफिर को बोला, मैं बोलता हूँ काफिर, तुम मुझे गलत साबित कर दो। जी जी जी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई जो मुझे आज तक गलत साबित करते। मैं उन्हीं में रह रहा हूँ, मैं उन्हीं की संगत है, मेरे बाप की देवबंदी है खुद जी जी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो मुझे कुछ कह सके। बेशक बेशक, यही है हक्कानियत, हाँ, यही है सच्चाई। अब मैंने ये फैसला किया है कि मैं गुजर बस्ती के अंदर मसले के आला हजरत के नाम से मदरसा खोलूंगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, आप खोलिए मदरसा। मैंने ये फैसला किया है, और फिर सुबह दिखाऊं मैं लोगों को क्या क्या सच्चाई और क्या झूठ है। बिल्कुल बिल्कुल। जी हजरत। तो हजरत आपने क्या क्या किया हुआ है? हिफ्ज, क़िराअत, मौलवियत? जैसे मैंने हिफ्ज भी किया है, और मैंने एक कायदा था नूरानी ना, हर दो में किया, जी, मैंने वो पढ़ा था बाकी। और उसके बाद मैंने फिर मौलवी के 3 साल पढ़े हैं बाशी बाग में, मुफ्ती लोग नहीं है। अच्छा हाँ, उनके पास मैंने फिर मौलवी पढ़ी 3-4 साल की। अच्छा अच्छा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना ऐसा है कि अपने जो मेरे अपने मसाइल है अपने, जी, किसी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, इंशाल्लाह खुद निकाल लेता हूँ अपने हिसाब से। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है हजरत। मगर अच्छा, उस टाइम पे मैं कश्मीर में था जब हमारी आपकी बात होती थी, तो लगभग 1 साल या 2 साल के करीब हो गया है। हाँ 2 साल हो गए तकरीबन। जी जी जी, तो आप मुझे बार बार चिढ़ के कॉल किया करते थे। हाँ मैं आपको कॉल करता था, और मैं हर बार आपको फंसा देता था। जी जी जी, है? अच्छा, उस टाइम ऐसा आपको कैसा लगता था? बस मुझे इतना बताएं हजरत। अरे मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार, फिर उस वक्त मैंने किताब नहीं पढ़ी आशिफ अली थानवी की ना, मैंने पढ़ रखी थी उस वक्त। जी, मैंने कहा यार ये बार बार कहते हैं कि ऐसा लिखा वैसा लिखा, मैं खोल कर देखता हूँ एक बार। जी, तो मैंने जब खोल कर देखा है, तो उस वक्त में मेरे पास मौलाना रईस थे यहाँ के लंडोरा के। अच्छा, हाँ, तो मैं उनके पास मौजूद था। मैंने कहा था ये किताबें हमारी बता रहे हैं और लिखा वैसा बता रही, गलत है सही है? हाँ कभी खोल देखो, हो सकता है मैंने कभी देखा नहीं। हाँ इन लोगों को क्या होता है कि ये लोग फारागत हासिल कर लेते हैं देवबंद से, हाँ, ये अपने उलमा की किताबों को मुताला नहीं करते, सिर्फ वो पढ़ते हैं मौलवियत मसले मसाइल, जी जी जी, नमाज कैसे होगी, जमाने कैसे जाएंगे, हाँ बस ये 2 चीजें देखते हैं। जी, बाकी अपने उलमा की किताबों को मुताला नहीं करते। हाँ। अच्छा, आप हैरत में रहते होगे हजरत, है मैं हवाला भी भेज देता था आपको, चलो हवाला पढ़ लो। तो मैंने उस वक्त आपके हवाले नहीं पढ़े। अच्छा, मैं बल्कि दारुल देवबंद में गया हूँ, वहाँ जाकर मैंने सब किताबें जो आपने मुझे बताई, मैंने नाम वहाँ से लिखे मैंने। अच्छा तो मैंने वहाँ से वो किताबें वहाँ जाकर मैंने पढ़ी, कुतुब खानों में बैठकर। अच्छा, हर किताब मांगता था, मैंने ये खरीदनी है, वो मुझे देते थे निकाल के फौरन। हाँ मैं सबका नाम लेता था, मुझे देते थे, मैं पढ़ता था। हाँ। बस मैंने कहा यार वो बिल्कुल सही कहते नूर हसन साहब। अच्छा, हाँ, मेरे को बात बिल्कुल सही कहते थे, और हमारे उलमा का ये नजरिया। फिर मैंने उलमा से बात की, मैंने कहा यार ये उनकी बात जान, वो जाने, वो मर गए, वो जाने, उनका काम जाने। हाँ मैंने कहा जब उनका काम जाने तो हम उन लोगों को मानने वाले हैं, और बुखारी शरीफ की हदीस भी है कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जी, कि जिसने जिस कौम से मुशाहबत रखी उसी में से हैं। बेशक। तो हम अपना नाम उलमाए देवबंद से क्यों जोड़े हैं? फिर जी, मुशाहबत तो हो गया नहीं। मैं भी इसी वजह से निकला था हजरत। हाँ, मुझे भी, मैं निकला हूँ सिर्फ हाँ मुशाहबत हाँ, की वजह से। मुझे भी एक सीधे रास्ते की जरूरत थी। जी, मुझे भी एक सीधे रास्ते की तलाश थी कि वो जो जन्नती रास्ता है वो है कौन सा, और कौन सा होगा, उसकी पहचान क्या होगी। जी जी जी। तो मैंने देखा यार, लोगों ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम क्यों देवबंदियों का कहते फिर रहे हो, तुम उन्हें छोड़ दो, किताबों पर अमल ना करो, तुम बाकी को। हाँ मैं देवबंदी हूँ। मैंने कहा लफ्ज़ देवबंदी ही मेरे लिए खतरनाक है अब तो। जी मैं लफ्ज़ देवबंदी पे मुझे चिढ़ा वो। जी जी, बेशक। हाँ,
اور باقی میں نے وہ مولانا کوثر نیازی صاحب ہیں ان کے دیوبند کے عالم ہے وہ مولانا جی کوثر نیازی پاکستان کے. ہاں انہوں نے ایک کتاب لکھی امام احمد رضا نام کی کتاب لکھی انہوں نے. جی 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 انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ اشرف علی تھانوی نے خود کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ہم سے جن جن کتابوں کے بارے میں ہمیں کافر کہا ہے جن عبارتوں کی وجہ سے اعلیٰ حضرت نے ہمیں بالکل صحیح میں کافر کہا. اگر یہی بات اعلیٰ حضرت لکھتے تو ہم بھی اعلیٰ حضرت کو نعوذ باللہ کافر کہتے. جی اور ہم ہے ہی ہماری باتیں بالکل اسی طرح کی لکھی ہم نے گستاخی کر رکھی ہے. جی. اور مولانا کوثر نیازی پاکستان کے عالم ہے اور دیوبند سے فراغت حاصل کر کے گئے وہ. اور ایک بات یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنے روٹی کے نوالے نہیں کھائے ہیں، ٹکڑے نہیں کھائے ہیں جتنا میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. جی جی جی. اور وہ کہتے ہیں خود اپنے آپ کے لیے کہ میں اپنے آپ کو بہت بڑا علم والا سمجھتا تھا اور میں سوچتا تھا کہ اس وقت ہندوستان میں میرے جیسا علم رکھنے والا کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. جی جی. مطلب ہندوستان میں یا دنیا میں. ہاں دنیا میں. ہاں. تو جب میں نے اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ شریف کی پہلی جلد کو پڑھنا شروع کیا تو میں اپنے آپ کو ایسے سمجھ رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ابھی سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے سیپیاں چن رہا ہوں. ہاں ہاں بالکل. یہ میں نے بھی سنا تقریر سنی میں نے ان کی ہے. جی 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 جی. وہ تو ابھی آگے ہے، میں تو کنارے پہ کھڑا ہوں. جی جی بے شک اس طرح. تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت تو کیا یہ وہ کریں گے، کچھ نہیں کر سکتے ہیں. نہ اعلیٰ حضرت جیسا کوئی مگر نا کوئی برا کہتا نا اعلیٰ حضرت کو تو یار دل میں کھنجر سا چپتا ہے، بہت ہی غصہ آتا ہے. مطلب میرا دماغ بہت زیادہ آؤٹ ہونے پھرتا ہے مگر میں کنٹرول کرتا ہوں. حضرت میں بریلویوں کا اتنا کھلم کھلا دشمن تھا. جی مجھے معلوم ہے، تم مجھے بار بار کال کیا کرتے تھے، میں تمہارا کال کاٹ دیا کرتا تھا. حضرت نعوذ باللہ میں نے ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کو کافر کہا تھا. معاذ اللہ استغفر اللہ. لیکن جب میں نے یہ کتابیں پڑھی ان کی اور پھر میں نے اعلیٰ کی کتابوں کو مطالعہ کیا، میں نے ان کی علماء کی تقریر سنی. جی. اور میں نے فتاوی رضویہ کی بہت ساری جلد اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھی. جی. اور مرفوظات اعلیٰ کو میں نے پڑھا تو میں نے دیکھا کہ ان سے اچھا تو عالم کو دنیا میں آیا نہیں. میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے چلو کچھ نہیں کیا، اور تو جو کچھ کیا لوگ کہتے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کبھی. لوگ کہتے ہیں میں نے یہ سمجھا کر انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تو انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی تو نہیں کی. جی 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 صحیح بات ہے. سب سے بڑی بات میرے لیے ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے دین کا کام نہیں کیا، انہوں نے تبلیغی کام نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے وہ نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کی. اگر تم نبی کی شان میں گستاخی دکھا تو میں مان جاؤں گا. جی جی جی. اور حضرت ایک چیز میں بتاؤں سب سے بڑی بڑائی نبی کی شان میں تعریف کی. اور یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا مطلب وہ تعریف کرنا محبت کرنا، ایک ہوتا ہے بے خودی. جی. اعلیٰ اتنے مطلب اتنے بڑے عشق میں گھوم گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے عشق میں ہیں کہ جی. بے خودی ہو گئے. بے خودی جو الفاظ نہیں کہتے وہ بھی کہہ دیا اعلیٰ حضرت نے شان میں. لیکن آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹایا نہیں. جی. شان کو بڑھا دینا یہ نہیں کہ شان کو ایسے بڑھا دیا، نہیں، وہ بڑھایا جو شان تھی. جی. اور حضرت جو شان تھی ہم اس کو بھی بیان نہیں کر سکتے کیونکہ خود حضور فرماتے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جی جی. تو جو صحابہ اکرام نہ جانتے جو کہ 24 گھنٹے حضور کے ساتھ ہیں، جی جب وہ حضور کی اصلی حقیقت کو نہیں پہچان پا رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت وہ کہاں تک لکھ سکتے ہیں؟ جتنا اعلیٰ حضرت کو علم عطا ہوا، جی جو شان اعلیٰ حضرت کو پتا چلی وہ میرے اعلیٰ حضرت نے اپنے آقا کے شان میں بیان کیا. جی جی. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے آواز کٹ گئی آپ کی، آواز کٹ گئی آپ کی. ہلو ہلو. ہاں آواز کٹ گئی. ان لوگوں نے شان تو بیان نہیں کی. جی. ان لوگوں نے شان کو اور گھٹایا. جی 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 انہوں نے شان کو گھٹایا ہے. یہ شان تک نہیں پہنچے اور انہوں نے شان کو گھٹا دیا اور زیادہ. جی. اور یہ ہمارے اعلیٰ حضرت پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو بھائی دیکھو بریلویوں نے تو رسول اللہ کو اللہ کے برابر ملا دیا معاذ اللہ. جی جی ہاں معاذ اللہ. جی جی کہتے ہیں نا، الزام لگاتے ہیں نا. ہاں جی کہتے ہیں یہ لوگ. تو ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں جی 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 کوئی بھی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے. بے شک بے شک. ہاں. جی. ارے یار حضور کے میم محمد نام کی جو میم ہے نا، لفظ محمد کی جو میم ہے، جی 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 اس میم کا بھی جو ہے نا حق ادا نہیں ہو سکتا. اگر حضرت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد کے میم کی اگر تعریف لکھنے بیٹھے ہم لکھ نہیں سکتے. جی. ہم اس میں اگر تقریر کرنا چاہیں تو تقریر کر سکتے ہیں، ہم پوری دنیا ختم ہو سکتی ہے لیکن میم کی ایک تعریف ختم نہیں ہو سکتی. 7 سمندر اور پوری دنیا کے جتنے درخت ہیں ان کا سب کا قلم بنا لیا جائے جی جی پھر بھی حضور کی جو ہے تعریف نہیں لکھی جا سکتی. نہیں لکھا. بے شک. جی
اور یہ اسی کے مطابق ہے جو حضور نے فرمایا جی جی کہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جی کوئی نہیں جانتا بے شک. چلیے شفیع بھائی بہت ٹائم دیا آپ نے, ماشاءاللہ بہت جی بہت شکریہ آپ کا حضرت, اور آپ نے سمجھانے کی کوشش کی. خیر کوئی سمجھے یا نہ سمجھے, الحمدللہ مسلمان آپ کی بات کو ضرور سمجھیں گے حضرت. حضرت میری بستی میں مجھے لوگ کہتے ہیں نا, گجر جتنے بھی ہماری برادری کے, جی کہ تو اکیلا ہے, تیری بات کو کون مانے گا. میں نے کہا میرے آپ جب مدینہ میں تشریف لائے تھے مکہ میں, جی تو میرے نبی اکیلے تھے, اور ابو جہل کا یہ کہنا تھا کہ تمہاری بات کو کون مانے گا, تم کون ہو, جی تم تو آسمان سے ویسے آئے گا, تم ہم جیسے ہو. جی تو میں نے کہا وہاں بھی لوگوں کا یہی حال تھا. جی تو ہر قوم میں جب فرعون پیدا ہوتا تو اللہ کو موسیٰ بھی پیدا کرتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. بڑا تم دجال ہو نا, کچھ ویسے سارے دیوبندی. جی میں تم سے کہہ رہا ہوں سمجھ جاؤ, اگر تمہیں کہتا ہوں نا میں تمہیں کافر کہتا ہوں, تم مجھے کافر ثابت کر دو, میرا آل تم کر دو جی تو میں حضرت دوبارہ دیوبندی میں شامل ہو جاؤں گا. لیکن میں تم سے کہہ رہا ہوں تمہارا عالم کافر ہے تو کافر ہے. بے شک حضرت, میں نے بھی یہاں ہاتھ کی ہتھیلی پر, جان کو ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کے میں نے جو ہے قدم اٹھایا ہے یہاں. میں حضرت یہی میرا حال ہے, بالکل یہی. ہاں یہاں تک کہ میرا باپ بھی میرے خلاف ہے, میرے پورے پریوار کے, میرے چچا تایا سب میرے خلاف ہیں. جی لیکن میں کسی کی بات بس نہیں لے رہا ہوں, میں اللہ اس کے رسول کو جانتا ہوں بس. بے شک کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جی بے شک. آپ کہ اس عمل سے جو آپ نے حق کو قبول کیا ہے, جی جی انشاءاللہ بہت تبدیلی آئے گی, اور اللہ تبارک و تعالی آپ کا خوف ان شیطانوں کے دلوں پر ڈال دے گا. یہ رب کعبہ کی قسم, میں نا ایک چھوٹا سا انسان ہوں, میں چھوٹا سا, بالکل چھوٹے انسان ہی الحمدللہ جو ہے انقلاب پیدا کرتے ہیں. میرا اتنا خوف ہے ان لوگوں کے دلوں میں. جی مجھے اتنا بھی ڈر لگتا ہے کہ لوگ رات میں آ کر مجھے مار نہ دیں, مجھے اتنا ڈر لگتا ہے خود. اللہ حفاظت کرتا ہے حضرت, اللہ حفاظت کرتا ہے. سنو, مجھے اتنا ڈر لگتا ہے, میں شوری ہونے میرے گھر میں شوری ہونا آلو چیرنے والی, ہاں میں اس کو بھی چھپا کر سوتا ہوں. میں نے کہا لوگ کہیں اگر آپ مجھے مار نہ دیں, لیکن پوری گجر بستی میں بہت خوف ہے, میرے نام سے چڑھتے ہیں, مجھے دیکھتے ہیں چڑھ جاتے ہیں. جی 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 میں نے کہا میں تو آپ سسروں کو مانتا ہوں, تمہیں اگر مانا تو مانو, ورنہ تمہیں چڑھنا چھوڑو. میں نے کی شادیوں میں, بیاہ میں, ان کے کسی کاروبار میں اپنے چچا ہے, کسی میں بھی نہیں جاتا میں اس وقت. آپ کو دیکھ کر ان لوگوں کے ہاتھ پیر پست کر دیتا اللہ تعالیٰ. ہاں بالکل پست ہے یہ لوگ. ہاں, اور دلوں میں خوف پیدا کر دیتا اللہ تعالیٰ. ایک مومن کی ہیبت بہت بھاری ہوتی ہے حضرت. پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. بے شک سبحان اللہ. ہاں, پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. ہمارا تو سب کچھ گنبد خزہ کل بھی تھا, آج بھی ہے. بے شک سبحان اللہ, کیا بات ہے حضرت. تو اس طرح کا معاملہ ہے, لوگوں کے دلوں میں خوف تو ہے ہی ماشاء اللہ. اللہ کا فضل و کرم سے ہمارا کیا خوف ہے, اللہ اس کے رسول کا ہی خوف ہے ان کے دلوں میں. اور انشاءاللہ جب تک ہم اس کام میں انشاءاللہ لگے رہیں گے انشاءاللہ حضرت. دیکھیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پسند کر لیا ہے, قبول کر لیا ہے. جی سمجھے حضرت. اور ایک بات آپ نے سنی ہوگی, جو اللہ کے نبی کی شان میں توہین کر دیتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کا راستہ نہیں دکھاتا, ہدایت کی توفیق عطا نہیں فرماتا. جی جی بے شک. ولی کی شان میں توہین کرنے والا واپس پلٹ آتا ہے, مگر نبی کی شان میں توہین کرنے والا واپس پلٹ کے نہیں آتا. جی بے شک نہیں آ سکتا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کمان سے تیر نکل گیا, واپس نہیں آتا. تیر تو واپس آ سکتا ہے, مگر ایک کسی نبی کی شان میں توہین کرنے والا انسان دین میں واپس نہیں آ سکتا. نہیں آ سکتا. جی بے شک. سمجھے حضرت. یہاں تک مطلب میں نے سنا ہے علماء سے. جی جی یہی بالکل صحیح ہے. ہاں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر قائم فرما دیا, اور آپ جو ہے بغیر ڈرے نڈر ہو کے اسی طرح اللہ کے دین کی خدمت کریں. حضرت میں یہ ابھی جو مجھ سے کہہ رہا تھا نا, یہ لڑکا کہ جب میں کلیشے کے پاس ہوں, میں گجر بستی میں آؤں گا تم سے ملنے کے لیے. جی حضرت میرے پاس یہ کیا آئے گا, یہ نہیں آئے گا, یہ نہیں آئے گا. مولانا عبداللہ ان کا لڑکے ہیں, ہمارے گجر بستی میں رہتے ہیں وہ. جی میں ان لوگوں کے پاس خود کتاب اٹھا کر گیا ہوں, خود اپنے ہاتھ سے. جی یہ میرے پاس کیا آئیں گے, میں خود کے پاس گیا ہوں, لیکن ان لوگوں نے مجھے جواب نہیں دیا آج تک. جی اور نہ دے سکتے مجھے انشاءاللہ الحمدللہ. بے شک. ہلو ہلو, اچھا حضرت آ گئے. ٹھیک ہے حضرت, میں آتا ہوں.
ٹھیک ہے آتا ہوں میں. ٹھیک ہے حضرت ٹھیک ہے. السلام علیکم. تم کھانا ادھر ہاں حضرت ایک منٹ ذرا. جی حضرت جی فرمائیے. تو میں خود ان کے پاس گیا ہوں جی لیکن مجھے آج تک جواب نہیں ملا. اور میری گزشت میں بھی وہ رہتے ہیں مولانا ابھی بھی یہاں پر روڈ والے جی دیوبندی, اور ان کے پتہ نہیں 10 علماء یہاں پر موجود ہے اس وقت بھی, جی 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 لیکن مجھ سے کٹ کٹ رہتے ہیں, مجھ سے بات نہیں کرتے ہیں. اور مظفر نگر کو علماء نے ابھی یہاں کا مدرسہ کھولا ہے نا دیوبندیوں نے, جی اور گجر بستی میں ابھی نیا مدرسہ کھولا انہوں نے. اچھا انہوں نے میرا نام سنایا گجر بستی میں آ کر کے, اس طرح کا شبی لڑکا ہے وہ ریزیو ہو گیا. اچھا اچھا وہ لوگ مجھ سے ملاقات کرنے کی وہ رکھتے ہیں, اب ہاں کس سے ملاقات کریں گے. تو میں نے ایک دن میں مجھے دیکھ لیا راستے میں, اچھا تو تم بھی وہ شبی جو بھی دیوبندی سے بیل میں بنے ہو. میں نے ہاں میں ہوں. ہاں کہنے لگا کیا بات ہے, میں نے کہا یہ معاملہ تھا. جی کہنے لگا تم عالم ہو, میں نے کہا عالم نہیں ہوں, میں تو جاہل ہوں. ہاں میں نے ان سے بولا تو کہنے لگا یار تم نے پھر اتنا بڑا فیصلہ کس طرح کر لیا. اچھا میں نے کہا میں آپ سے کچھ سوال کرتا ہوں. میں نے ان سے سوالات کیے, کچھ اچھا سوال کرنے والے میں سوال کیا تو کہا تمہارا سوال بالکل صحیح ہے. جی کہ تم یہ بات بتائی کیوں ہمارے دیوبند علماء نے, میں نہیں بتائی, کتاب بند کروا دی مجھ سے. ہاں تو کہا یار اس کے بعد ہم کچھ کوشش کریں گے, کوشش میں بھی بتاؤ. جی اور تو بس آج تک بتایا نہیں, اپنے الگ ہو گئے. جی تو میں تو یار رات دن میں رہتا ہوں لوگوں میں, میرے پاس میں خود جاتا ہوں, میں بلاتے ہیں, میں خود چلے جاتا ہوں, لیکن بالکل کوئی بات نہیں ہے. ہاں اب ان کی شادیاں ہوتی ہیں, بیاہ ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن میرا ان سے کوئی تعلقات نہیں. میں گھر میں بیٹھا ہوں آرام سے. جی ہاں میں نے کہا اللہ اللہ جانے اس کے رسول جانے. بہت اچھا لگا حضرت سن کے آپ کی بات کو. اور بڑھیا اور ٹھیک ہے, تو دعا کرنا بہت ہے. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور بہت میرا دل خوش ہوا, باغ باغ ہو گیا. ہاں ارشاد بھائی ابھی بات کرتا ہوں.